الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل علیکم الکتاب فالصلاة اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الاسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں حالانکہ اس نے تم پر واضح کتاب نازل فرمائی ہے؟ اس سے متصل جو آیات کریمہ ہیں ان میں جو موضوع ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہ شیطنت، شیطانی وساوس، برا کردار اور لوگوں کا اپنا فیصلہ جو وہ اختیار کرتے ہوئے برائی کی طرف جا رہے ہیں، اور ایمان کی کمزوری، اور خصوصاً جو ارشاد یہاں فرمایا گیا کہ آخرت یعنی حساب کتاب، جہاں جا کر حساب دینا ہے، یا سارا کچھ اسی زندگی کو سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید دوبارہ اس موت کے بعد پھر حیات نہیں ہے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا حساب نہیں ہوگا. تو پھر یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ میرے حبیب آپ انہیں فرما دیں کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں حالانکہ اس نے تم پر واضح کتاب نازل فرمائی ہے. قرآن کریم اللہ کریم کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے، اور ایسی مفصل رہنمائی ہے بنی نوع انسان کے لیے کہ اس کی ضرورت کا ہر پہلو اسے یہاں سے میسر ہے. نہ صرف تعلیم دی گئی بلکہ اس کے ساتھ ایک ایک معاملے اور زندگی کے ایک ایک امر میں رہنمائی اور حل ارشاد فرمائے گئے. قرآن کریم زندگی کے ہر پہلو کو، ہر قوم، ہر وقت کہیں کوئی سوال قرآن کریم اس کا جواب ارشاد فرماتا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے سوال عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ پر روشنی ڈالیے، بیان فرمائیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کان خلق القرآن، آپ کے اخلاق کریمانہ قرآن کریم ہے. جو حصے قرآن کریم نے ارشاد فرمائے ہیں اس کا عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، اور اسوہ حسنہ کی صورت میں مخلوق خدا کی تشنگی نہ صرف تب یا آج بلکہ قیامت تک پوری فرمائی. انسان اپنی پسند کو، اپنی چاہت کو راستہ دیتا ہے، اور اسلام پسند و ناپسند کو بھی پابند فرماتا ہے. اسی لیے تو دنیا کی حیات میں محبت اور جنگ میں سب جائز کہا جاتا ہے، لیکن جب یہی موضوعات دین اسلام میں آتے ہیں تو محبت کی بات ہو یا جنگ کی بات ہو، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں، تحت ہیں. کہیں کسی کی کوئی ذاتی خواہش، ذاتی پسند اس کے مطابق نہیں، اور بنیادی طور پر جو بندگی ہے اور اس میں جو امتحان اس دار دنیا کا ہے، اور جو انسان کے ساتھ اس کا نفس ہے، جو گرد و پیش کے حالات ہیں، جو شیطان کی شیطنت اور وساوس ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے جب انسان بندگی کے پہلوؤں سے آشنا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے
کہ اس کی پسند وہ پسند ہے جو اللہ کریم نے اس کے لیے پسند فرمائی، اس کے لیے زندگی وہ بہتر ہے جس کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور قرآن کریم فرمایا مفصلہ، پوری طرح، کہیں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، ہر تفصیل ہے، تفصیلاً ہے اور واضح ہے، کہیں کسی باریک سے حصے میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہر چیز واضح بیان فرمائی ہے۔ اب انسانی مزاج ہی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے پسند فرمایا، وہ چنی گئی ہستیاں ہیں، لیکن بحیثیت انسان جو عوارضات دنیا ہیں، جو مصائب دنیا ہیں، جو دنیا کی تپش ہے، جو دنیا کی سردی ہے، جو یہاں کا دکھ اور سکھ ہے، ہر شے ویسے ہی اثر انداز ہوتی ہے جیسے عمومی عامت الناس پر ہوتی ہے۔ وہ ہستیاں، وہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں اللہ کریم نے دار دنیا میں اپنی رضا کا ارشاد فرمایا، وہ ان ہستیوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں گھر بار چھوڑنا پڑا، انہوں نے چھوڑا، اپنی پسند ناپسند ترک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے تحت آنا، آپ کا حکم ہوا وہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت باری تعالیٰ سے ابتدا فرمائی، انہوں نے ہر بت توڑا، اور ظاہری بتوں سے زیادہ سخت جو بت ہے وہ نہاں خانے میں ہوتا ہے، جو انسان نے اپنے تخیل میں تراش رکھا ہوتا ہے، جو اپنی ذات کا ہوتا ہے۔ کہیں کوئی سوال، کوئی بات، کوئی ارشاد، ایک ہی جواب، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، جو ارشاد ہوگا اس کی تعمیل ہوگی۔ وہی معاشرے جہاں ان کی دوستیاں تھیں، عزیز و اقارب تھے، ان کے دشمن ہو گئے، انہوں نے قبول کیا، انہیں عبادت سے روکا گیا، انہیں سزائیں دی گئیں۔ وہی گلی کوچے جس میں وہ پلے بڑے تھے، وہیں ان کو رسیاں باندھ کر گھسیٹا گیا، انہوں نے قبول کیا۔ وہی گھر بار، مال و دولت، جو کچھ تھا اللہ کے نام پر چھوڑنا پڑا، انہوں نے چھوڑا، اور ایسا چھوڑا کہ فتح مکہ پر جب مہاجرین واپس مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے وہاں پوری نماز ادا نہیں کی، انہوں نے قصر نماز ادا کی۔ اس لیے قصر نماز ادا کی کہ جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ ایسا چھوڑا کہ اس کی ملکیت ہی ترک کر دی۔ اب جب مزاج انسانی کی بات آتی ہے تو قرآن کریم مختلف اوقات میں مختلف موضوعات پر انسانی مزاج، اس کے سوال، اس کی خواہشات اور اس کے جوابات ارشاد فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جنہیں تربیت نصیب ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ خوش بخت ہستیاں ہیں جن کے مزاجوں کی تراش خراش بنفس نفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ وہ نمونہ ہیں جو تیار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے۔ اب وہاں کی بات، غزوات و سرایا، واقعات، مکی زندگی، مدنی زندگی، لین دین، کاروبار، حتیٰ کہ نظام حکومت تک کی بات آتی ہے، لیکن انہوں نے اس حصے کو اس درجے کا اختیار کیا کہ ایک عملی نمونہ اسلام کا مخلوق خدا کو ان ہستیوں میں نصیب ہوا۔ غزوہ بدر میں، عریش بدر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ عرض کیا کہ اللہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا۔ ایسا تیار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ ایک عملی نمونہ آپ نے فرمایا سارے کا سارا اسلام بار الہ میں لے آیا۔ اگر آج یہ کھیت رہتے ہیں تو پھر قیامت تک بار الہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو جو بات اور جو حصہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں
وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، یہ آج ہمارے پاس موجود ہے اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ، اپنی پوری تکمیل کے ساتھ، کسی کمی بیشی کے بغیر یہ حق ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نے یہیں سے اپنے لیے سبق حاصل کرنا ہے، ہم نے یہیں پر اپنی پسند و ناپسند کو پابند کرنا ہے۔ حدود و قیود ہیں ہمارے سامنے، اور جو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ دل نہیں کر رہا، دل نہیں چاہ رہا، یہی امتحان ہے۔ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، سونے کو دل چاہ رہا ہے، معمولات زندگی میں جانے کو دل کر رہا، ایک ہی پہلو پر دل نہیں کر رہا جہاں اللہ کا حکم ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اس نہ چاہنے کی بیماری کو تو ڈھونڈے کیا ہے، تو سمجھ آئے گی کہ نیا خانے میں جو بت تراش رکھے ہیں وہ رکاوٹ ہیں شرع کی۔ آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے، محرم الحرام کا پہلا دن، یکم محرم الحرام۔ اللہ کریم گزشتہ سال کی کمی بیشیاں معاف فرمائے اور آنے والے سال کو ہمارے لیے مبارک فرمائے۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو یہ نئے سال کی مبارک ہو۔ یہاں اگر آپ غور فرمائیں تو یہ پہلا دن ہی قربانی سے ابتدا کرتا ہے تاریخ اسلام میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو یوم شہادت ہے وہ یکم محرم الحرام ہے۔ پھر اسی کا عشرہ وقت پر بات ہو سکتی ہے، پہلے عشرے پر بات آئے یا دوسرے عشرے پر بات آئے، لیکن خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا دن ہے۔ اب جب آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں، فاروق صحیح اور غلط کی پہچان کرنے والا، یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ آپ نے اس عطا کی اتنی لاج رکھی، اللہ نے اتنی توفیق عطا فرمائی کہ جب کلمہ حق نصیب ہوا، اس سے لے کر اس کلمہ شہادت تک، جب آپ کی روح دار دنیا سے پرواز فرما رہی تھی، حق و باطل کی ایسی تفریق فرمائی کہ کہیں کسی کو کوئی آمیزش کی گنجائش نہیں ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اسلامی سال کی ابتدا ہمیں یہ سکھلاتی ہے کہ یہ دنیا کی حیثیت ثانوی ہے، اسے اولیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کے پاس دنیاوی حصوں میں بھی اگر دیکھیں تو جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کی جان ہے۔ بڑے بڑے وہ لوگ جن کے خزانے ہیں، جن کے پاس بادشاہیاں ہیں یا تھیں، تاریخ میں انہیں دیکھیں، جب جان پر بڑھی تو وہ اپنی بادشاہی کے سودے پر آگے، مال و دولت کے لٹانے پر آگے کہ یہ زر و جواہر آئے لے لو میری جان بخش دو۔ تو سمجھ آتی ہے کہ سب سے قیمتی شے پھر دنیا میں انسان اپنی جان کو سمجھتا ہے۔ لیکن یہ وہ تعلق ہے، یہ وہ حقیقت آشنائی ہے کہ ہمیں یہاں سبق مل رہا ہے کہ یہ جان اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نچھاور کر دینا ہی کامیابی ہے۔ یہی ابتدا ہے سال نو کی، یہی کامیابی ہے اس کارگاہ حیات میں، اس امتحان گاہ۔ آج دنیا کی مادی ترقی پر بہت بات ہوتی ہے اور اسے بہت بڑا کمال سمجھا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمارے ہاں مغرب کی مثال دیکھتے ہم لوگ تھکتے نہیں ہیں۔ انگلینڈ میں جارج ہفتم نے اپنے معاشی جو اس کی ٹیم تھی انہیں اس نے کہا کہ کوئی ایسا نظام لاؤ جس سے
عامت الناس کی جو ہے وہ بھلائی ہو سکے۔ اور اس ٹیم کا جو ذمہ دار تھا اس نے قرآن و احادیث تک کا مطالعہ کیا۔ اقوام سابقہ باقی جو دنیا کے ممالک میں نظام حیات ہیں انہیں، اور قرآن اور احادیث اور سنت تک کی چیزوں کو مطالعہ کیا۔ پھر وہ جس نتیجے پر پہنچا کہ جو کچھ قرآن کریم رہنمائی فرما رہا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ مخلوق کو عطا فرمایا، اس کا نفاذ ایک ایک باریکی تک اگر کہیں میسر ہے تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام حیات مخلوق کو عطا فرمایا، جو نظام حکومت دیا، جو انصاف دیا، جو ویلفیئر اسٹیٹ کے حصے دیے، جو غرباء کی مدد کی، جو مساکین کی مدد کی، جو مخلوق کو انصاف دیا، جو مسلم اور غیر مسلم پر جو اس کے حقوق و فرائض کی ذمہ داریاں ایک ایک باریکی تک جو وہاں نفاذ ہے، اس نے وہ سارا کا سارا اٹھایا اور بادشاہ کے سامنے لیا۔ اور دوسری کوئی مثال نہیں تھی، انہوں نے نافذ کیا۔ اور جہاں زکوٰۃ یا صدقات کی بات آتی ہے، اس کو انہوں نے ٹیکسز کے نام پر اپنی ضرورت اور اپنی مرضی کے مطابق نافذ کیا۔ آج بھی اس وقت بھی جو انگلینڈ میں ایک عام آدمی کی بھلائی کا نظام ہے، بے روزگار کو جو وظیفہ دیا جاتا ہے، جو بیمار کی مدد کی جاتی ہے، جو پیدا ہونے والے بچے کو اس کی پڑھائی کے اور اس کے اپنے اخراجات اس کے والدین کو دیے جاتے ہیں، جو بیمار کے لیے ایک نظام ہے صحت کا، اگر آپ اسے سارے کو مطالعہ کریں، وہی ہے جو جارج ہفتم جو ہے وہ نافذ کر کے گیا، اور اس پر وہ مانتے ہیں کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نظام ہے جو ہم نے نافذ کیا۔ صدیاں گزر گئیں، ہم جنہیں رہنما دنیاوی حصوں کا مانتے ہیں، وہ کیا مانتے ہیں؟ جو اللہ کے حبیب کے خدام نے جو رستے اختیار کیے وہ درست ہے۔ تو کیسے نہیں ممکن کہ اگر ہم وہ نظام حیات اپنے ہاں لگائیں، کیسے اس سے استفادہ حاصل نہیں کیا جا سکتا؟ چونکہ جو بھی تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس میں جو حصے اسباب کے ہیں، جو دنیا کی ہیں، جو روزمرہ کی زندگی کے ہیں، اسے کوئی بھی اختیار کرے وہ اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ معاشرہ کوئی بھی اپنے اندر انصاف کرنا شروع کر دے، جو زیادتی کر رہا ہے اس کو سزا دے، جس نے اچھا کیا اسے اچھی جزا دے، وہ معاشرہ جو ہے ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ کیونکہ جب دھوپ میں آپ کھڑا کر دیں گے مسلمان تو اسے دھوپ ستائے گی، اسی طرح غیر مسلم کو دھوپ میں کھڑا کر دیں گے تو اسے بھی دھوپ ستائے گی۔ تو جو عالم آب و گل ہے، جو عالم اسباب ہے، یہاں سے متعلق جو قوانین ہیں، جو احکامات ہیں، جو عمومی طور پر اسے کوئی بھی اختیار کرتا ہے اس سے استفادہ حاصل کرے۔ یہی راز ہے آج جو دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نظام حیات میں وہ اصول جو قرآن و سنت سے ہیں وہ ان کا نفاذ معمولات دنیا کے لیے کر رکھا ہے، تو وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو نظام معیشت ہے وہ بغیر سود کے چل ہی نہیں سکتا، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ سود جو ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے، اور کافر نظام حیات جو ہیں وہ اسے جہاں دنیا میں اختیار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اسے شعر کے نام پر کرو، تو اسلام اور کیا کہتا ہے؟ اسی طرح جب آپ شعبہ حیات پر آتے ہیں تو پھر ملک کی نظم و نسق کے جو شعبہ جات ہیں، باقاعدہ فوج، باقاعدہ پولیس، جسٹس سسٹم، فوج کے تحت جو بحری بیڑا، چھاونیاں، ایک ایک شے کو آپ دیکھیں وہ آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت میں ملے گی۔ یہ زمین کی ماپ آج بھی جو نافذ ہے، یہ جو پیمانے زمین کے ناپنے کے ہیں اور جو تقسیم ہے اور جو نظم و نسق ہے، یہ جو ہمارا جیسے آپ کہیں صوبائی حصہ ہے،
پھر اس کے نیچے جو ڈسٹرکٹ تک اور تحصیل تک اس سے آتے ہیں، اور گورنر کا نظام ہے، اور اسی نظام کو اگر وہاں سے آپ دیکھیں تو ہمیں ساری مثال یہاں ملتی ہے۔ لیکن یہ جو فرمایا گیا نا افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل علیکم الکتاب مفصلا، یہاں یہ جو بات ہے نا افغیر اللہ، اللہ کے علاوہ ماننے کی، کیسے مانوں؟ اب یہ تو ہے حق کہ کیسے مانا جائے، یہ ہو نہیں سکتا، لیکن جو اس حق سے تجاوز کر رہے ہیں اور زیادتی کر رہے ہیں وہ پھر بھگت بھی رہے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر معیشت کا ممکن نہیں ہے چلنا، تو پھر بھگت بھی وہی معاشرہ رہا ہے۔ ہم جو سارے کا سارا اسلام اور سارے کے سارے احکامات دوسرے میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، تو پھر ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلاموں کے غلام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حقیقی آزادی جو ہے وہ دین اسلام عطا فرماتا ہے۔ تو پھر یہ جو فرمایا نا کتاب مفصلہ، کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کی ضرورت ہے اور اس کا جواب نہ دیا گیا، بلکہ قرآن کریم کو اگر آپ کوشش فرمائیں کہ ترجمے سے پڑھیں تو جو سوچ گزرتی ہے اور خیال اور گمان گزرتا ہے، قرآن کریم وہاں تک کی باریکیاں بیان فرماتا ہے۔ اور آج ہم اتنی کمزوری میں پہنچ چکے ہیں، اتنی انحطاط میں پہنچ چکے ہیں کہ یہی ہستیاں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستیوں کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، اور مسلمان ملک اور مسلمان معاشرے ہیں، اور باہم تشفی کی جاتی ہے، نہیں نہیں یہ درست ہے، یہ نہیں یہ نہیں درست، اسے روکا جائے، آئے دن یہ اور بدبختی اٹھتی ہے۔ اسی دنیا میں ایسے بدبخت ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت، آپ بنفس نفیس جلوہ افروز ہیں، اور آپ نے دعوت حق ارشاد فرمائی، شجر و حجر، پتھر گواہیاں دے رہے ہیں اور بدبخت انکار کر رہے ہیں۔ تو حق تو آج بھی موجود ہے، ہر شے یہ طلوع و غروب رب کائنات کی وحدانیت پر گواہیاں دے رہی ہے۔ ہر شے کا پھوٹنا، اپنی وجود پر قائم ہونا اور واپس فنا ہو جانا، ایک گھاس کے تنکے تک کی مثال ہمیں سمجھا رہی ہے کہ تو ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اپنے بڑوں کو، اپنے عزیز و اقارب اور پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارنا ہمیں سمجھا رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ یہ زندگی ہے تیری، ہم نہیں سمجھ رہے۔ تو اسے بدبختی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اللہ کریم ہے، غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والے۔ یہ جو حق اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا، ہمیں حقیقی آزادی عطا فرمائے گا، ہمیں ظاہری اور ذہنی غلامیوں سے آزاد کرے گا، ہمارے معاشروں میں انصاف ہوگا، ہمارے معاشروں میں اقدار لوٹ آئیں گی جو ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھی، ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دے کر جا سکیں۔ وہ خوبصورتی، وہ مہک جو اسلامی معاشرے کی آج بھی محسوس کی جا سکتی، لیکن کسی کا جانا جس حیثیت کا ہے اتنا بڑا فرق ضرور آتا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس موضوع پر جب میں ارشاد فرما رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے کہ دنیا کا آنا جانا نظام حیات ہے، لیکن جب کوئی ہستی دار دنیا سے پردہ فرماتی ہے تو بہت فرق پڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، خاتم النبیین،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دار دنیا سے پردہ فرمایا تو وہ عطا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک وہی الہی کی تھی جو جبریل امین یہاں حاضر ہوتے رہے، رب کائنات کا کلام لے کر منقطع ہو گئے۔ وہ قوت ایمانی جو درجہ صحابیت پر پہنچا دے وہ اس کا حصہ پورا ہو گیا۔ خیر القرون کا وہ پہلا زمانہ جو تمام زمانوں میں افضل ترین ہے، اپنی تمام رعنائیوں تمام خوبصورتیوں کے ساتھ تکمیل۔ اسی طرح آپ غور فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، آپ نظام حکومت سنبھالتے ہیں۔ مسجد نبوی میں منبر رسول 3 نشستوں پر تھا، سیڑھی نما تھی، جیسے آج ہم کئی جگہ دیکھتے ہیں۔ عموماً لوگ درمیان والی پر بیٹھے ہوتے ہیں، اوپر والی خالی ہوتی ہے، اور جو نیچے سیڑھی جگہ بنی ہوتی ہے اس پر پاؤں رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ منبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا کر لایا گیا تھا، اور وہ شاخ جو حنانہ کھجور کی شاخ جس کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ وہ خشک درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں برداشت نہ کر سکا، اور اس کی آہ و بکار مخلوق نے سنی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کا درد سنا۔ تو جب وہ منبر رسول رکھا گیا تو پہلی جو نشست ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، اور دوسری نشست پر آپ جو ہے پاؤں مبارک رکھتے تھے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری عطا کی گئی تو آپ نے دوسری نشست کو بیٹھنے کے لیے منتخب کیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیفہ رسول ارشاد فرمایا گیا۔ آپ کے وصال کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نشست کی طرف بیٹھنے کے ذمہ دار مقرر ہوئے تو آپ نے پھر تیسری سیڑھی جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں مبارک رکھتے تھے آپ وہاں جا کر بیٹھے۔ لیکن منبر رسول کی جو 3 تقسیم ہے، 3 حصے ہیں، چوتھا نیچے حصہ نہیں ہے، خلفائے راشدین 4 ہیں۔ عظیم ترین زمانہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہے، اس کے بعد دوسری بات آتی ہے، لیکن بات کر رہا ہوں فرق پڑھنے کی۔ تو جب آپ کو یہ عرض کیا گیا کہ خلیفہ رسول، آپ نے روک دیا، آپ نے منع فرما دیا، فرمایا کہ یہ شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، مجھے خلیفہ رسول نہ کہو۔ پھر یہ لفظ جو ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے امیر المومنین، امیر جو ہے مومنین کے امیر آپ نے پسند فرمایا، پھر اس لیے آپ کے نام مبارک ساتھ امیر المومنین لکھا جاتا ہے۔ پھر وہی عمر فاروق جسے اہل مکہ اپنی طاقت سمجھتے تھے، جنہیں نصیب ہوئی وہ دعا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایسی اقتداء نصیب ہوئی، ایسی پیروی کی کہ کوئی ایک رتی کی کمی بیشی نہیں کی، اور معلوم دنیا میں بہت بڑے فاتح جنہیں کہا جاتا ہے ان کی جو مفتوح علاقے انہیں 5 لاکھ 6 لاکھ مربع میل کہا جاتا ہے، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں جو اسلامی مملکت میں وسعت پیدا ہوئی وہ 26 لاکھ مربع میل کی ہے۔
اور 26 لاکھ مربع میل میں کوئی خون ایسا نہیں بہایا گیا کہ جسے ظلم کہا جائے۔ اس 26 لاکھ مربع میل پہ آپ کا ارشاد ہے کہ نیل کے کنارے بھوکا کتا کو مر گیا تو اللہ کے حضور مجھے جواب دینا۔ اس 26 لاکھ مربع میل کے نظم و نسق کرنے والے جب انصاف پر ہوتے ہیں تو ان کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان کے اندر سکھ اور سکون ہوتا ہے۔ کسی دوسرے ملک کا سفیر آیا، ایلچی آیا، مدینہ منورہ میں آیا تو محل ڈھونڈ رہا تھا، دیکھ رہا تھا یہاں کہیں بادشاہ کا محل ہوگا۔ تو اس نے کسی سے پوچھا کہ آپ کے جو بادشاہ ہیں ان کا محل کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین کے گھر انہی گھروں میں ہیں۔ وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اسے امیر المومنین نہیں مل رہے، تو کسی سے جب اس نے استفسار کیا تو انہوں نے اسے اشارہ دیا کہ وہ اس طرف آپ دیکھو، اور جب وہ اس طرف گیا کہ جہاں پہلے آپ کو دیکھا گیا تو دوپہر کا وقت جو ہے وہ ڈھل رہا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریت پر کھجور کے سائے میں سوئے دوپہر کے بعد۔ اور کھجور کا سایہ کتنا ہوتا ہے؟ چند لمحے میں ہٹ جاتا ہے، اور کھجور کا سایہ سرک چکا تھا، آپ ریت پر سو رہے تھے اور وجود مبارک سے پسینہ ٹپک ٹپک کر ریت میں جاتا ہوں۔ کہا یہ امیر المومنین 26 لاکھ مربع میل پر جس حکومت اللہ نے دی، اتنا اطمینان سے اسی دھوپ میں سوئے ہیں، انہیں پرواہ نہیں۔ کتنے لشکر ہوتے جو تحفظ کے لیے ہوتے، خانہ خدا میں امامت کر رہے ہیں اور ایک بدبخت خنجر لے کر آپ پر حملہ آور ہوا۔ کتنے زیرک ہیں، لیکن کیا دیکھا؟ آپ جو کی روٹی جب کھاتے تو آپ کو تکلیف ہوتی۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ منورہ میں گندم نہیں میسر تھی، تو آپ کو عرض کی گئی کہ آپ نظام حکومت جو ہے اس میں بھی کمی بیشی آتی ہے آپ کی بیماری کی وجہ سے۔ تو ایک آپ کی ذات کے لیے اگر چند خوشے جمع کیے جائیں یا آپ نوش فرما لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آسان نہیں فرق۔ کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل مدینہ آپ کے شہر کے یہ لوگ جو کھائیں اور عمر جو ہے وہ گندم کھائے، ہو نہیں سکتا۔ جب انہیں میسر ہوگی تو بھی میں بھی کھا لوں۔ ایسے ایسے نظام حکومت دیے، ساری جدت کے بعد آج مخلوق مانتی ہے کہ وہ نظام حکومت بہتر ہے۔ اب اندھے مومن تو ان کے اقتداء میں ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مان کر اپنی دنیاوی مفادات کی خاطر چل رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے نا جی کہ جان چلی جائے گی، تو بندے مومن کے لیے شہادت تو شرف ہے۔ کس نے نہیں جانا؟ کون یہاں پیر رکھ کے اڑ گیا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا اور وہ نہیں گیا؟ ہر ایک نے جانا ہے۔ اس کی راہ میں جان آ جائے اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ صحابی رسول کو نیزہ لگا، سینے سے پار ہو گیا، تو نعرہ کیا بلند فرمایا؟ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو دنیا کے نظم و نسق کو، اس کے جو اصول، جس نے دنیا پیدا فرمائی ہے، دنیا اس کی ہے، جس نے پیدا فرمائی ہے۔ مالک وہ ہے جس نے حساب لینا ہے، جس کے پاس حاضر ہونا۔ جو اصول اس نے دیے ہیں وہ کیسے کمزور ہو سکتے ہیں؟ ان میں کیسے کمی ہو سکتی ہے؟ یہ اپنے فیصلوں میں کمی ہے۔ وہ میٹھا دو نا کسی بیمار کو تو وہ کڑوا ہونے کی شکایت کرتا ہے، اصل میں جو وہ میٹھا دیا جا رہا ہے وہ نہیں کڑوا، اس بیمار کا منہ کڑوا ہے۔ منہ کیوں کڑوا ہے؟ بیماری کے سبب۔ یہ جو بے عملی ہے اور حق سے دوری ہے، یہ ہمارے منہ کی کڑواہٹ ہے۔
ہمیں حق نظر نہیں آتا، ہمیں حق سمجھ نہیں آتا، اس پر عمل کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ یقین مانیں جتنی آسانی سے ہم نماز کو چھوڑتے ہیں اور جتنی ضروری ہے نماز، کبھی فقہ میں اس کے احکامات کو دیکھیں تو صحیح۔ خالص اللہ کے حضور سرب سجود، یہ جو 5 وقت کا حکم ہے، اسے خالص اختیار کریں، اس کی رضا کے لیے کریں، اس کے جو احکامات ہیں ان کی تکمیل کے ساتھ کریں، یقین مانیں یہ اندھے کو آنکھیں عطا فرما دے۔ یہ جو دل کے دھڑکے ہیں کہ دنیا جا رہی ہے، لٹ رہی ہے، یقین مانیں یہ ٹھہراؤ دے دے۔ یہ قوت ایمانی وہ عطا فرمائے کہ یہ حق و باطل کی پہچان ہمیں سمجھ آ جائے، یہ اس کے نام پر لیے گئے ملک پر اس کا نظام لانا آسان ہو جائے۔ والذین آتینہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ آگے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ اتاری ہوئی ہے، سو آپ ہرگز شبہ کرنے والوں میں نہ ہوں۔ اب جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو جو یہود و نصارہ ان کے پاس پہلے یہ خبر ہے، چونکہ جو کتب سابقہ ہیں اور جو صحیفے ہیں ان میں قرآن کریم کے نزول کا، بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں تک کہ آپ کے خدام تک کا ذکر ہے کہ آپ کے خدام کیسے ہوں گے، آپ کے مقرر کیے گئے ذمہ دار کیسے ہوں گے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ وصف، جس وصف کے تحت آپ گئے تھے مسجد اقصی میں، تو یہ بڑی خوبصورت وہاں کا ایک جو موقع ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قلعہ بند تھے کفار اور مسلمانوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ ایک بات اور جس پر ایک معاہدہ ہوا کہ اگر یہ بات آپ ہمیں پوری کر دیں تو ہم چابیاں آپ کے حوالے کر دیں، کہ آپ کے امیر المومنین یہاں آئیں تو ہم چابی دے دیں۔ اب مسئلہ کیا تھا، ان کے پاس وہ اوصاف جو امیر المومنین کے ان کے پاس موجود تھے وہ دیکھنا چاہ رہے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں، غلام اونٹ پر بیٹھا ہے، آپ نے مہار پکڑی ہوئی، بارش برسی، آپ کے نالین مبارک سے جو کیچڑ لگا اور جو اس سے کیچڑ اٹھا وہ آپ کے کپڑوں پر پڑا ہوا ہے، امیر المومنین آ رہے ہیں، انہوں نے چابی دے دی۔ آپ کے جو وہاں ذمہ دار تھے انہوں نے عرض کی کہ حضرت اگر ایسی حالت میں آپ جاتے ہیں تو یہ تو روب نہیں پڑے گا، لیکن آپ نے وہ پسند فرمایا جس حالت میں آئے کہ اسی حالت میں جائیں، اور وہ حالت ان کے پاس درج تھی۔ انہوں نے بیت المقدس کی چابی دی کہ یہ حضور ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، جن کے یہ وصف ہیں ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ لوگ جانتے تھے، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین، سو آپ ہرگز شبہ کرنے والوں میں نہ ہوں۔ جب یہاں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یہ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا ہے، تو یہ حقیقتاً ہمیں اس کی نزاکت کی آگاہی نصیب ہوتی ہے۔ انبیاء و رسول معصوم عن الخطا ہے، یہ تجاوز ہے ہی نہیں آپ کی ذات کے ساتھ،
لیکن جب یہ حصہ آپ کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو پھر ہمیں یہ تنبیہ ہے کہ یہ کتنا لازم ہے، یہ کتنا ضروری ہے کہ یہ تجاوز نہ کیا جائے۔ اور جب ہم حیات کی بات کرتے ہیں، پسند و ناپسند کی بات کرتے ہیں، معزز سامعین کرام، صبح سے شام تک جتنے ہمارے معمولات ہیں غور تو فرمائیں، کتنے دینی حکم جو ہیں ہم نے پامال کیے، کہاں کہاں تجاوز کیا۔ صبح سے شام تک سوچ، کلام، عمل، ایک دفعہ ان تینوں کا موازنہ کیجئے گا، بھلے ابھی شام تک ہم کر لیں کہ یہاں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، ہم جو آنکھیں چار کیے ہیں، یہاں سے شام تک کتنا دن رہ گیا؟ آدھے سے زیادہ تو گزر چکا ہے۔ جو شام تک میری سوچ ہوگی، جو میرا کلام ہوگا، جو میرا عمل ہوگا، سوچیں اس کو، پھر اسے اس پیمانے پر لائیں کہ کہاں کہاں تجاوز، تو سمجھ آئے گی کہ یہ جو فرمایا جا رہا ہے نا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، ہم شبہ میں تو نہیں پڑ گئے، مشکوک تو نہیں ہو گئے۔ اگر تو ہمیں یقین ہوتا کہ عمل صالح ہی درست عمل ہے، جسے اللہ نے پسند فرمایا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، کیا اگر ہم کہیں ہاں وہ درست ہے، لیکن یہ جب لیکن اگر مگر لگا کر ہم غلطی کرتے ہیں تو وہ ماننا مشکوک ہو جاتا ہے، وہ اظہار اپنی سطح پر نہیں رہتا، وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جب مشکوک بات ہو نا تو سراند نہیں لگتی، تیراکی جب پوری طرح نہ آتی ہو تو کنارے نہیں لگتا، بندہ ڈوب جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہماری کمی بیشی ہمیں معاف فرمائے، ہمیں حق کو سمجھنے، اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ اپنے نیک اور صالح بندوں کے صدقے ہم پر رحم فرمائے۔ یہ عظمتیں جو یکم محرم الحرام کو جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جو اللہ نے یہ عظمت اس دن کو عطا فرمائی، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظمت عطا فرمائی، اللہ اس کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، ہمیں وہ کردار عطا فرمائے جس کی نشاندہی یہ ہستیاں فرما گئیں، جس کے حدود و قیود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی، جسے ہمارے اللہ رب العالمین نے کلام ذاتی میں ہمیں عطا فرمایا، ہماری ہاتھوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے گھروں کے بالا خانوں میں سجے ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہمارے سینوں میں، ہماری سوچوں میں، ہماری عمل میں جا سجے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔